جی شیخ مجرم. جی بسم اللہ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وسلم اما بعد. ہمارا سبق جو تھا تشبیہ ضمنی کے حوالے سے جاری تھا، یعنی اس کا قاعدہ، مثالیں اور اس کی جو بحث تھی وہ ہم نے پڑھ لی تھی، ایسے ہی نا؟ جی جی تو اس میں کچھ امثلہ جو ہمارا طے تھا کہ ہم قرآن سے دیکھیں گے، ٹھیک ہے، یا حدیث سے دیکھیں گے. سر جی، یہ اس کے شعر ابھی رہتے نہیں جو نیچے نموذج والے ہیں؟ ہاں جی، وہ بھی کرتے ہیں، زیادہ تر آیات کو ہم دیکھتے ہیں. ٹھیک ہے، جی ٹھیک. آیات کچھ جمع کی ہے میں نے، یہ مجھے جی ٹھیک. ملتی ہے، میں آپ کو بتاتا ہوں. آپ نے جو پڑھا تھا نا اس سے پچھلی، وہ کون سی قسم پڑھی تھی تشبیہ کی؟ تمثیل کی سر جی. ہاں، تمثیل کی، جس میں ہم نے پڑھا تھا کہ وجہ شبہ جو ہوتی ہے وہ کئی چیزوں سے اخذ ہوتی ہے، مرکب ہوتی ہے، مفرد نہیں ہوتی. جی ٹھیک ہے، جی تو اس میں ہم نے شروع میں جو ہم نے پڑھی ہے نا، ہم نے جو پہلا پارہ شروع کیا تو شروع میں 3 مثالیں اس کی ہیں. پہلی مثال مثلهم كمثل الذي استوقد نارا، مثلهم كمثل الذي استوقد نارا. فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم. تو یہاں دیکھیں آپ ذرا کہ ان منافقین کی مثال اس شخص کی طرح ہے جس نے آپ کو خوب روشن کیا. یعنی یہاں ایک حالت کو دوسری حالت کے ساتھ کیا دی جا رہی ہے؟ تشبیہ دی تشبیہ جا دی رہی جا ہے. رہی ہے. ٹھیک ہے، جی تو آپ کو پتہ ہے جس میں حالات کو حالت کے ساتھ تشبیہ دی جائے وہ کون سی تشبیہ ہوتی ہے؟ تمثیل. تمثیل. اسی طرح دوسری مثال اس سے آگے ہے، او کا صیب من السماء، وہ بھی تمثیل ہے. ٹھیک ہے، جی. وہ بھی کیا ہے؟ تمثیل. 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 تمثیل ہے. اوکے، یہ تھا. اچھا، اس کے بعد تیسری جو ہے نا، مثل الذین حملوا التوراۃ، مثل الذین حمل التوراة. التوراة. حملوا التوراۃ ثم لم يحملوها ثم لم يحملوها يحمل. كمثل الحمار يحمل اسفارا. صحیح. اب جی ان کی حالت اور مطلب ہے کہ یعنی تشبیہ دی جا رہی ہے نا کہ ان کی حالت ان کی طرح ہے، مثل جی الذین حملوا التوراۃ، جو تورات سپرد کیے گئے. ٹھیک ہے، کمثل الحمار، کس کی طرح؟ گدھے کی طرح. گدھے کی طرح. جس طرح گدھے کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا، ان کو بھی کوئی فائدہ نہیں ہوتا. نہیں ہوا. نہیں ہے. تو اکثر تو اس میں نا وہ جو تشبیہ، اچھا، اس میں معذوف ہوتی ہے یا مذکور ہوتی ہے تمثیل میں؟ معذوف. ہاں، لیکن یہاں بعض اوقات مذکور بھی ہو جاتی ہے. زیادہ تر چونکہ اس میں بلاغت ہوتی ہے تو معذوف ہوتی ہے. جی اور اس میں نا یہ بھی بعض نے لکھا ہے کہ اس کی سمجھ عقل سے آ جاتی ہے. انسان کو خود اگر غور کرتا ہے نا تو وہاں عقلی طور پر کوئی نہ کوئی وہاں کرینہ حالت ہوتی ہے، حیات ہوتی ہے، جی. عقل سے ایک بات سمجھ آ جاتی ہے. اسی طرح مطلب یہ کتنی مثالیں ہو گئی؟ یہ 3. یہ 3 مثالیں ہو گئی. یعنی مثلهم كمثل الذي استوقد نارا ایک، دوسری او او كصيب، كصيب من السماء تیسری، مثل الذين حملوا مثل التوراة. الذين ہاں. اور اسی طرح وہ جو آپ لوگوں نے بھی بھیجی تھی، ظالم نے بھیجی تھی، مثل الذين ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، یہ آپ میں سے کس نے بھیجی تھی؟
یہ میں جی خانم شاید آپ نے بھیجی تھی. مثل جی الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ جی کمثل حبۃ. یہاں بھی ایک حالت بیان ہو رہی ہے. ٹھیک ہے, جی ٹھیک ہو گیا. جی یہ چار ہو گئی. پانچویں, یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی. ایمان والو اپنے صدقات کو تکلیف دے کر اور احسان دکھلا کر ضائع نہ کرو. کالذی ينفق مالہ, کالذی ينفق مالا. اس شخص کی طرح جو اپنا مال خرچ کرتا ہے لوگوں کو دکھانے کے لیے. صحیح ہے. اس کی جی مثال جو ہے صاف چٹان کی طرح ہے جس پر مٹی ہو, پھر وہاں بارش آئے. ٹھیک ہے, اور جی وہ سارا کچھ اڑا کر لے جائے. فترکہ صلدا, اور بالکل صاف اس کو چھوڑ دے, بالکل چٹیل کر دے. جی تو اب آپ دیکھیں کہ یہاں اللہ رب العزت جو بندہ ریاکاری کے لیے خرچ کرتا ہے, صحیح ہے, اس کی کیفیت کو بیان کر رہے ہیں, تشبیہ دے رہے ہیں اس چٹان پر جس پہ مٹی پڑی ہو. ہاں, جی شاید اس کو اڑا کر لے جائے. صحیح. جی تو دونوں جی کی حالت کیا ہے, ایک ہے. دونوں کو نہ تو اس چٹان کو فائدہ ہے, اس کو بھی کوئی فائدہ نہیں. تو یہ بھی تشبیہ تمثیلی ہے. یہ بھی تشبیہ کیا ہے, تمثیلی تمثیل. ہے. اور اس کے اندر چیزیں بھی مزید, یعنی مطلب وجہ شبہ بھی اخذ شدہ ہے. کئی چیزوں سے جو ہے نا اخذ شدہ, یعنی کئی چیزوں میں اس کی مطلب ہو سکتی ہے, مماثلت ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے. مثل الفریقین کالاعمی والاصم والبصیر. مثل الفریقین فریق کالاعمی العام. والاصم والبصیر. ٹھیک ہے. جی یہ کتنے ہو گئے؟ سر جی 6. ساتویں, انما مثل الحیات الدنیا کماء انزلناه من السماء. یہ بھی میرے خیال میں ڈسکس ہوئی تھی. جی یہ بھی آپ میں سے کسی نے بھیجی تھی. آپ نے بھیجی تھی شاید. جی شاید. ہاں, یہ بھی. شیخ مطلب مجھے وہ والی تھی مسالہ نوری کا مشکات. ہاں وہ بھی ٹھیک ہے, وہ بھی ٹھیک. بالکل, وہ بھی بڑی زبردست تمثیل تھی, بہت شاندار تمثیل. چلیے, یہ مطلب ہے کہ ہمارے پاس یہ الحمدللہ کافی ساری جمع ہو گئی. صحیح. جی جی 8 ہو تو گئے. یہ تمثیل مطلب ہے کہ یہ آپ نے ذہن میں رکھنی. زیادہ تر یہ استعمال ہوگی تفسیر کے اندر. کہیں کہیں بلاغت کیا نام ہے اس میں, حدیث میں کوئی چیز آ جائے. حدیث پہ تو کتاب بھیجی ہے ناصر بھائی نے, تو اگر جی وہ مطلب ہے کہ لیکن اس میں تھوڑا سا غور کرنا پڑے گا. میں تو خوش ہو گیا تھا کہ سارا کچھ اس میں حل کیا وہ مل جائے گا, لیکن انہوں نے سادہ ترجمہ کیا ہوا تھا. اچھا. تو اس میں غور کیجئے گا کون کون سی بن رہی ہے. ٹھیک ہے. جی زیادہ اس کا استعمال جب آپ تفسیر کی عربی کتب پڑھیں گے, تفسیر کی عربی عربی کتاب. کتب. ہاں عربی کتب پڑھیں گے, پھر اس میں وہ کہہ دیں گے یہ تمثیل ہے, یہ فلانی ہے, یہ فلان سی. اچھا, تو یہ تو آیات تھی. اب جی اس میں آگے جو شعر ہے ان کا یہ دیکھ لیتے ہیں. وہ اصبح شعری منہما فی مکانہ وفی عنق الحسنا یستحسن العقد. کریں ترجمہ اس کو. نہیں سر جی, اس کا ترجمہ بہت مشکل ہے. اوسبیہ ہو گیا شعری. نہیں نہیں, اصبح. او سوری, صبح. اسبہ ہو گیا شعری میرا شعر, منہما ان دونوں میں سے, فی مکان ہی اس کے مکان میں, اس کی جگہ میں, ٹھیک ہے. وفی عنق الحسنائی, اور حسینوں کی گردن میں, حسینہ یستحسن عورت کی العقد, گردن. بہت خوبصورت لگتا ہے ہار. ٹھیک ہے, ٹھیک سر, ماشاء. کہتے ہیں کہ میرا شعر, ٹھیک ہے, اپنی جگہ پر ایسے ہو گیا جیسے خوبصورت عورت کی گردن میں ہار خوبصورت لگتا ہے نا, اسی طرح یہ میرا تو شعر وہی بھی. بات ہے جی, کون سی؟ جو آپ نے شعر بتایا تھا ایک, وہ انہوں نے بادشاہ کے جو دروازے کے باہر لکھا تھا. ہاں جی, ابو فراس والا. جی ابو فراس والا, اچھا. ہاں, لقد ضاع شعری على بابكم كما جی ضاع عقد على خالصہ. بالکل وہی بن گیا. جی تمہارا شعر, ہاں, میرا شعر تمہارے دروازے پر ایسے ضائع ہو گیا جیسے خالصہ کے گلے کے اندر ہار ضائع ہو گیا. جی تو جہاں آپ دیکھیے
کس کو کس چیز کے ساتھ تشبیہ دی جا رہی ہے؟ اپنے شیر شعر کو کو جس جگہ یعنی جس چیز پہ بولا ہے وہ وہاں پہ اتنا فٹ بیٹھا ہے کہ جس طرح وہ مطلب ایک خوبصورت لڑکی کی گردن میں وہ جو ہار ہوتا ہے وہ ہار کی خوبصورتی اور بڑھ جاتی ہے نہیں بیٹھ گئے منہما، یہ جو ہے نا اس کے ممدوح ہیں. کہتے ہیں کہ دونوں ممدوحوں کے متعلق میرا شعر اس طرح صحیح بیٹھ گیا، خوبصورت بیٹھ گیا. اچھا، کرم تبین فی کلامک ماثلا یبین عتق الخیل من اصواتها. کرم، شرافت، تبین فی کلامک، ظاہر ہو رہی ہے تیری گفتگو میں. صحیح. جی ماثلا اس کا معنی بھی یہی اسی طرح ہی ہے، نمایاں ہونا، ظاہر ہونا، خوب نمایاں ہو کر. تبین سے یہ بن جائے گا حال، بن جائے گا یا یہ حال ہی بنے گا. وَيَبِينُ عِتْقُ الْخَيْلِ، اور ظاہر ہوتا ہے گھوڑوں کا عمدہ ہونا، گھوڑوں کا عمدہ عمدہ ہونا من اصواتیہ، ظاہروں سے، آواز کے ظاہر ہونے سے. ٹھیک ہے. کہتے ہیں کہ تیری کلام تیرے شرافت کا پتہ دے رہی ہے کہ تو بہت اچھا ہے. جیسے کہ گھوڑوں کی آوازیں سن کر پتہ چل جاتا ہے گھوڑا اس کی نسل کیا ہے. ٹھیک ہے. اس کا مطلب ہے کہ اس کا جو ہے اس کی کوالٹی کتنی ہے، اس میں کوئی شک نہیں. جب انسان کسی کی گفتگو سنتے ہیں نا تو گفتگو سے پتہ چل جاتا ہے، لہجے سے پتہ چل جاتا ہے. صحیح ہے. اس کے الفاظ کے چناؤ سے پتہ چل جاتا ہے. تو اس لیے ہمیشہ کلام جو ہے نا، خاص کر وہ جگہیں جہاں مطلب ہے کہ انسان نیا ہو، یا مطلب ہے کہ جہاں اتنی مطلب جان پہچان نہ ہو، تو وہاں انسان کو الفاظ سوچ سمجھ کے استعمال کرنے چاہیے. کیونکہ پہلی ملاقات یا پہلا جو تعارف ہوتا ہے وہ آخری تعارف ہوتا ہے. کیا خیال ہے؟ ہاں، بعض جگہیں ایسی ہوتی ہیں جہاں انسان بے تکلف ہوتا ہے تو وہاں کوئی مسئلہ نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. جی لیکن باقی جگہیں جو ہوتی ہیں، صحیح ہے، تو وہاں انسان سوچ سمجھ کے، خاص کر مطلب ہے کہ جو نئی جگہیں ہوتی ہیں یا نئے لوگ ہوتے ہیں، یا لوگ بہت کچھ جو ہے وہ مطلب جج کرتے ہیں، نوٹ کرتے ہیں، انداز تخاطب، تکلم، صحیح، جی اور الفاظ، تو پتہ چل جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ واقعتاً شعر کے اندر بڑی خوبصورتی ہے کہ تیرے کلام کے اندر شرافت ظاہر ہے. جیسے گھوڑوں کا عمدہ ہونا آوازوں سے پتہ چل جاتا ہے. ٹھیک ہے. جی بالکل. جی تو وہ ایک یہ جی 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 آپ اپنی بات کریں. نہیں، آپ بات میں خود. میں کہہ رہی تھی کہ وہ ایک حکیم الامت کی کہاوت بھی مشہور ہے نا کہ ان کے پاس کوئی آدمی آیا بڑا مطلب اچھے لباس میں ملبوس تھا، تو وہ آ کے بیٹھ گیا، تو وہ اپنا کام جو کر رہے تھے کرتے رہے، پھر کہتے ہیں کہ کچھ بولو تاکہ مجھے پتا چلے کہ تم کتنے پانی میں ہو، کہ کیا تمہارا کس حساب کے بندے ہو. تو بولے بغیر جب تک بندہ بولے نا اس کا پتہ نہیں چلتا نا کہ وہ کس ٹائپ کا بندہ ہے، کیا اس کا قابلیت کیا ہے اس کی. شیخ سعدی نے کہا ہے نا جی، تا مرد سخن نگفته باشد عیب و ہنرش نہفته باشد. ماشاء اللہ. آپ ہماری فارسی کی کلاس شروع کر دیں ناصر بھائی. ماشاء اللہ، ماشاء اللہ جی. ناصر بھائی، لگتا ہے آج آپ کو بھی کچھ فراغت مل گئی ہے ہم فقیروں کے لیے. جی ہم ہم گزارش کرتے ہیں کہ کچھ وقت جو ہے نا وہ ہمارے لیے بھی ہبہ کیا جائے. کیوں جی؟ جی بالکل. گروپ کے اندر آپ متحرک ہو جائیں، تھوڑا سا ان کو سمجھائیں. یہاں پنجاب کے اندر نا پٹھان آ کر ساری پنجابی سیکھ لیتے ہیں، اسی بہانے ہم فارسی سیکھ لیں گے. صحیح بات ہے کیا سر. خیال؟ رام سے تو جی پھر ہے کہ یہ بھی پٹھان اچھے داخلی ہیں. گروپ میں آ جائے. میں نے کہا پٹھان جی اچھے ہیں جو مطلب ہے یہ پنجابی سیکھ لیتے. صحیح بات ہے. تو اگر آپ سے ہم فارسی نہ سیکھ سکے نا تو پھر ہمارا کوئی حال نہیں. کیوں جی ناصر بھائی؟
اور ان کا بھی پھر کوئی حال نہیں کہ اتنا ٹائم ہمارے ساتھ ہیں اور فارسی نہیں سکھائی. من حاضر یا شیخ. ماشاء اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہو، اللہ تعالیٰ برکت دے. تو یہ جو آپ نے فرمایا اس کا ابھی جو نا کچھ تشریح کر دیجئے. تاؤ مرد جب تک آدمی سخن نہ گفتے باشد بات نہیں کرتا ہے، عیب و ہنرش اس کا عیب یا اس کا ہنر نہفت باشد چھپا رہتا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اللہ. ہم تو کچھ زیادہ ہی بولتے ہیں. اسی لیے ہمارے ہنر بھی صاف ظاہر ہو جاتے ہیں. نہیں، بات یہ ہے. اچھا ناصر بھائی، جو ابوالکلام آزاد کی کتاب ہے نا غبار خاطر، میں نے اس پر ایک دو دفعہ گزارا ہے. بڑی خوش کتاب ہے، تو لیکن اس میں بہت زیادہ ادبی مطلب محاورے استعمال ہوئے، اور ان کی کلام کو پڑھ کے نا، اور اس کو میں نے صرف پڑھا ہی نہیں ہے. ان دنوں میرے پاس ٹائم ہوتا تھا، میں شیخ صاحب کے پاس آغاز میں تھا، تو محاورے سوچنے، جملے بنانے، تمثیلات استعمال کرنی. ٹھیک ہے، یعنی جس طرح وہ شاعروں کے پاس ٹائم ہوتا ہے نا کہ آپ نے بس شعر بنانے، تو میرے پاس ٹائم تھا کہ انشاء آپ نے صحیح کرنی اردو میں نا. تو یہ کتاب پڑھ پڑھ کے اس کے جملے اور اس کے انشاء لکھ کے پھر مزید تلاش کر کے مجھے بڑا فائدہ ہوا. وہ بار خاطر یہ بڑی خشک سی ہے، مشکل اس میں چیزیں ہیں. اس میں سر بہت اس سارے میں اشعار فارسی، فارسی کے اندر ہاں زیادہ تر، فارسی میں کافی ہے اس میں. بہت زیادہ. تو فارسی کے مجھے بالکل ہی کوئی پتا نہیں تھا. ہمارے ایک ٹیچر ہیں فارسی کے، میں نے ان سے رابطہ کیا کہ آپ جو ہے نا، لیکن وہ بھی بیچارے مصروف ہو گئے. تو میں نے پھر صرف اس میں اردو پڑھ لی، فارسی پھر چھوڑ دی. خبر نہیں فارسی جب نصیب میں ہوگی تو آ جائے گی. باقی چیزیں یہ استعمال ہوتی ہیں جس طرح آپ نے کہا نہ گفتہ نہ گفتن، یعنی بیان وہ کہتے ہیں گفتار یہ گفتن یہ گفتن مصدر سے. سے مصدر سے. اب ٹھیک. یہ تو جدید اور قدیم کا بھی فرق پڑ گیا ہے. پہلے اچھا، نا گفتہ کہتے تھے، اب کہتے ہیں نا گفتے. نہ گفتے. ٹھیک ہے، ہاں نہفتے، نہفتہ کہتے تھے پہلے قدیم میں. صحیح ہوگا. تو یعنی یہ چلیں اس میں زیادہ نہ ہو، تھوڑا تھوڑا ہی مطلب یہ شعر ہم نے آج پڑھا ہے نا آپ نے، یہ آپ گروپ میں تھوڑی سی وضاحت کر دیجیے، ہم نوٹ کر لیں گے سب. ٹھیک ہے، پھر جہاں ضرورت پڑے گی ہم، یا جو محاورات کی کتاب ہے کوئی وہ رکھ لیں. ٹھیک ہے، ایک ایک جب کبھی یعنی آپ پر بھی بوجھ نہ پڑے، ان سب پر بھی، ہم سب پر بھی نہ، تو مطلب کچھ نہ کچھ ہم اس سے لے لیں، کیونکہ فارسی ہمارے یہاں رائج رہی ہے، اور ہمارا بڑا ورثہ فارسی کے اندر ہے. لیکن ہمیں فارسی نہیں سکھائی گئی، مطلب مدارس میں اس وقت فارسی جب ہم نے شروع کیا تھا ختم ہو چکی تھی. صحیح. آخری کتاب علم الصیغہ اس کا بھی اردو میں ترجمہ کر دیا تھا. تو عربی تو ویسے جو ہے وہ ان کا یعنی مطلب کتابیں عربی کی ختم کی گئی، آگے عربی چوتھے سال میں شروع کی گئی، تیسرے میں، دوسرے میں کچھ کتابیں تھیں. پہلے یہ آپشنل ہوتا تھا فارسی سر جی، اسکول میں بھی اور کالجز میں بھی. میں نے کالج میں اس کو آپشنل سبجیکٹ کے طور پہ ایک چھوٹی سی کتاب تھی وہ پڑھی تھی، شیخ سعدی کی حکایات تھیں فارسی میں. اب تو بالکل آؤٹ کر دی، اب تو نہیں ہے. بالکل اسی طرح ہے بالکل. ایک آپ نے فارسی صرف کا شعر ویسے مجھے بھی یاد ہے سر جی. اچھا پڑھیے. زبان یار من ترکی و من ترکی نمیدانم. ہم، کیا مطلب میرے ہے اس کا؟ دوست کی زبان ترکی ہے اور ترکی میں نہیں جانتا، مجھے نہیں آتی. اچھا،
ہمیں تو بس ایک ہی آتا جو ہم نے صرف میں پڑھا تھا، صحیح استو مثال استو مضاعف لطیف و ناقص و مموز و اجوف، جی ایک ہی آتا ہے، یہ والا صحیح۔ اسی طرح ایک اور بڑا خوبصورت سے ہے جس میں آتا ہے اچھا دوست، اچھی صحبت، صالح کو نندن، طالح کو نندن، اس طرح کے لفظ اس میں بھی ہیں۔ اور ناصر صحبت بھائی کو آتا ہوگا۔ ناصر صالح بھائی، صحبت صالح ترا صالح کند، صحبت طالح ترا طالح کند۔ طرح طالب، ماشاء کیا اللہ۔ بات، یہ مولانا روم کا شعر ہے مثنوی میں۔ اچھا۔ آج ہم فارسی پڑھیں گے۔ یہ یہ باقی بھی یہ علم جو کا ہے نا، حصہ ہے۔ باقی یہ ہے نا کہ اس کے اندر جتنے ہیں نا، یہ ہے ویسے سارے گمراہ، یہ سعدی اور یہ رومی سید سارے صوفی ہیں، غالب ان جی میں علوم بھی ہے، باقی فارسی ہم لے لیں گے، کیا خیال ہے؟ جی بالکل۔ آپ صرف 5-6 منٹ رکیے، میں نا پھر آپ سے یہ صرف 5-6 جی آپ کوئی آپس میں کوئی علمی ڈسکشن کر لیں۔ جی سر جی ٹھیک ہے۔ نصیب بھائی یہ جو اس کے سیگے ہیں نا، آپ پہلے وہ گروپ میں بھیجیے گا، ہم وہ یاد کریں، پھر ہم جو کچھ چیزیں تو ہمیں سمجھ میں آ جائیں گی نا، تو پھر آپ چھوٹی چھوٹی عبارات یا کچھ جیسے آپ کو مناسب لگے۔ شعر بھیجتے ہوئے 7 تشریحات بھیج دوں گا نا۔ جی پہلے سیگے بھیج دیں نا، یہ میرے خیال 6 ہوتے ہیں نا اس کے سیگے، ہاں جی ہاں جی من ما کچھ اس طرح کر کے ہیں، بھول گیا میں نے، اب کافی ٹائم ہو گیا نہیں پڑی، جی جی ٹھیک ہے۔ تو وہ ہم یاد کر لیں گے، تو پھر آپ جیسے ایک شعر بھیجا یا کوئی عبارت چھوٹی سی بھیجی تو اس کے ساتھ پھر تشریح بھیج دی، تو وہ پھر ہمیں تشریح نہیں، ترجمے سے کافی سمجھ آ جائے گی۔ ٹھیک ہے جی بہتر۔ جزاک اللہ خیرن کثیر۔ آج اسائنمنٹ کی آخری ڈیٹ ہے یا ابھی کل آخری ڈیٹ ہے؟ اگر تو پھر 12 12 بجے AM والا ہے۔ ٹائم تو پھر تو آج ہی، پھر تو آج ہی آپ نے کر دی سبمٹ؟ آخری سوال تھوڑا سا رہتا ہے، بس وہ کر کے آج انشاءاللہ بھیج دوں گی، اچھا باقی تو کر لیا ہے الحمدللہ۔ اسی لیے تو پوچھ الحمدللہ۔ رہی ہوں کہ اگر آج آخری ہے تو پھر اس کو ٹائم سے کر لوں، کل ہے نہیں تو آج پھر ہی تو کر لیتے، آج ہی کر کر لوں گی لیجیے گا۔ انشاءاللہ۔ ہاں ہاں آج انشاءاللہ کر کے بھیج دوں گی اس کو۔ اچھا اور کیا ہے علمی گفتگو؟ سوچو کوئی شروع کرو علمی گفتگو۔ آج عبد المنان بھائی کا نیٹ آف ہے۔ آ گئے ہیں وہ؟ اچھا ماشاء اللہ، میں دیکھ کے ہٹی ہوں، میں نے ان کو میسج کیا تو کوئی جواب نہیں تھا، پہنچا ہی نہیں میرا میسج، تو میں نے کہا آج پتہ نہیں کہاں پھنسے ہوئے ہیں، نیٹ ہی نہیں چل رہا۔ میم پتہ نہیں پوچھ رہی ہیں کہ بتا رہی ہیں، کوسچن مارک ڈالا ہوا ہے ویسے کہ رات کے 12 بجے تک ٹائم جی ہے، دیکھتی ہوں۔ اچھا طاہرہ، اب بھی میں علم الدرایا اور وہ والا تو کر لوں گی، اور پھر مسئلہ الکحل جو ہے نا وہ آہستہ آہستہ کرتے، جہاں کہیں ملے گا تو اس کو میں ریکارڈ مسئلہ کر لوں گی۔ الکحل تو پچھلے سمیسٹر میں ہے۔ ہاں جی پچھلے سیمسٹر میں کہہ رہی ہوں، ہاں میں نے کہا جہاں کہیں مجھے ملے گا تو میں اس کو یہ ریکارڈ کر لوں انشاءاللہ امپورٹنٹ تھی۔ انشاءاللہ۔ کیا فاطمہ سسٹر نے کیا کہا؟ فاطمہ تو ہے ہی نہیں، کون بول رہی؟ پتہ نہیں۔ ویسے نا جیسے یہ حدیثوں کا سرچ کا آپشن ہوتا ہے نا، یہ ویڈیوز میں بھی سرچ کا آپشن ہونا چاہیے، بندہ وہ لفظ لکھے اور وہاں سے ویڈیو آ جائے۔ رات کا کیا اسائنمنٹ کا ٹائم؟
या अभी 12 बजे तक है। रात का, देखा है क्योंकि आपने? 00 लिखा होता है ना, टाइम आपने कहा। रिमेनिंग 1 डे 15 आवर्स, अभी है टाइम, कल रात तक है। अच्छा, फिर कल 12 वो वाला होगा। यानी जो आप कह रही है ना 00 टाइम, तो फिर वो कल, आज 30 है। हाँ 30। हाँ तो, हाँ तो वैसे कल तक ही है। मुझे पता क्या लगा, मुझे लगा आज 31 है। नहीं मैं इसलिए नहीं कह रही थी। 30। नहीं, कल तक है फिर, जो अच्छा डेट अभी तो होती है है ना टाइम। उसका वो रात को वो लगाते हैं टाइम। मैंने नोट किया है, बाकी असाइनमेंट में। सही। हमें कोई इल्मी गुफ्तगू नहीं आ रही। अच्छा हम इसी को डिस्कस करते हैं एक दफा ना, ये तमसील और जो जिमनी ये तशबीह जिमनी है। 31 की बजाय 31st कहते हैं इंग्लिश में। जी जी 31st कहते हैं बिल्कुल। जी, 31st। करें डिस्कस अब। अच्छा करो, शुरू करो। तशबीह में क्या क्या सर ने बताया भला? तमसील में, सॉरी, तमसील और तशबीह जिमनी, तो कितनी चीजें थी जो हमने उस दिन की थी? तशबीह में बहुत सारी मिसालें होती हैं, और तशबीह जिमनी में वो बहुत सारी मिसालों से वजह शुबह अखज की जाती है। बहुत सारी चीजें होती हैं जिससे वजह शुबह अखज की जाती है। जी। और इसमें क्या होता है? एक ही होती है? एक नहीं होती, इसमें कोई भी नहीं होती। जी, इसमें मतलब अकल इशारा से ही होता है अखज करनी तस्वीर की पड़ती है। तरफ। जी, जुमले को जुमले से तशबीह दी जाती है। हम्म। और उसमें तफसील होती है, ये मुख्तसर होती है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वालेकुम वबरकातुहू। अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। जी, उसके बाद तमसील के बाद हमने ज़िमनी पढ़ी थी ना। जी जी। ज़िमनी की तारीफ ये थी जिसमें तरकीब में मुशब्बा मशूबा भी मौजूद नहीं होते, उनको महसूस किया जाता है जी ऐसे ही। जी जी। और तमसील में यह था कि मुशब्बा मुशब्बा भी होते हैं, लेकिन वजह शिबा जो है ना, वो कई चीज़ों से अखज़ होती जी है। तो उसके अंदर मतलब है कि वो भी एक बलीग की किस्म थी, लेकिन ज़िमनी जो है उससे ज़्यादा अबलग है। उससे क्या है, ज्यादा अब लगे। ज्यादा अब लगे। क्योंकि उसमें कलाम को बगैर मतलब है कि वजाहत के बयान किया जाता है। और जो कलाम जितनी मतलब कम वजाहत में समझ आए, ठीक है, मख्फी पान हो, तो उसमें बलागत इसी तरह ज्यादा होती है। ठीक है। जी इमाम बुखारी रहमतुल्लाह सही बुखारी में बाप कायम करते हैं ना, तो वह सवकात इस तरह करते हैं कि वाज़ेह चीज को छोड़कर मुश्किल चीज से इस्तेदलाल करते हैं। यानी औज़ा को छोड़ के अख्फा से, औज़ा को छोड़ के, अखफा से। अच्छा। हाँ, तो उसके अंदर लताफत ये हो जाती है कि फिर जो है ना मतलब गौर करना पड़ता है और कलाम की गहराई तक जाना पड़ता है, और जिस कलाम में जितनी गहराई ज्यादा होगी वो कलाम उतना बलीग शुमार होगा। क्या ख्याल जी। जी बिल्कुल। है? तो इससे इसकी जो मिसालें हैं, आपने जो है ये शेर के अंदर भी पढ़ा था, ला तुनकिरी आतल करीम आतल करीम गिना, हाँ, जी जी। फस्सैल हरमुन लिल मकानिल आली मैं यहुन यसहू लिल हवानु अली मा लिजुरहिन बिमय्यतिन इलाम। आपने एक एक शेर लाजमी याद करना है, क्योंकि जहां भी वो बात करेंगे ना उस तमसील की, तो इन अशार में से कोई शेर वहां जरूर होगा जो अलामत होगा सही। कि ये जिमनी की है, जिमनी का है। ठीक है। जी। जहाँ तफसीर में बात करेंगे। नहीं, मतलब आप ऐसे अगर सर्च करते हैं ना इसको, तशबीह जी की अकसाम को, अगर अच्छा मिसाल के अच्छा। तौर पर आप गूगल पे लिखते हैं या मतलब किसी भी जगह से, जी तो जी वो साथ एक एक जरूर देंगे। ठीक है, कि वहां जी आपने बलागा में ये शेर पढ़ा है। सही। तो अच्छा ये मैंने ना लिखा है इस पे, तशबीह की ना अकसाम, तो इन्होंने काफी सारी दी हैं, और फिर कुरान से भी मिसालें दी हैं। तो आप भी लिखिएगा तो आपको भी मिल जाएंगी। ठीक है, फिर आप देखिएगा जो जी इधर पड़ा है उसके साथ टैली कर लीजिएगा।
پہلی جی آیت یہ ہے ان الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم ابواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. جن لوگوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا اور ان سے اعراض کیا ان کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے. ولا يدخلون الجنة وہ جنت میں داخل نہیں ہوں گے. وہ حدیث میں آتا ہے نا کہ جو فاسق فاجر ہوتا ہے ٹھیک ہے کافر ہوتا ہے تو اس کی روح آسمان والے اوپر چڑھنے دیتے ہیں؟ نہیں. نہیں چڑھنے دیتے. وہ واپس آ جاتی ہے دروازہ کھلتا ہی جی نہیں. جی فرمایا وہ جنت میں داخل نہیں ہوں گے یہاں تک کہ اونٹ جو ہے وہ گزر جائے من سم الخیاط سوئی کے نکے سے. سوئی کے نکے سے. جی ہاں تو دیکھیں اس میں مشبہ کیا ہے؟ جنت کا حرام ہونا کافروں پر یہ ہے مشبہ. مشبہ جی بھی کیا ہے کہ سوئی سوئی کی کے نکے نکے سے میں سے اونٹ کا ہاں گزرنا. ہاں اونٹ کا گزرنا. شاباش. تو اس میں یعنی وجہ شبہ کیا ہے؟ وجہ شبہ ان کا ناممکن ہونا. شرک کرنا. اچھا ہم، ناممکن ہونا. ٹھیک ہے. استحالت الامر یعنی ناممکن ہونا. تو جی کہتے ہیں یہ تشبیہ ضمنی ہے. صحیح ہے. اور اس کا مقصد یہ ہے کہ مشبہ کی حالت کو واضح کیا جائے. مشبہ کی حالت کو کیا کیا جائے؟ واضح کیا جائے. واضح کیا جائے. ٹھیک ہے آپ نے پڑھا تھا کہ بس اوقات امکان بتانے کے لیے بس اوقات حالت واضح کرنے کے لیے جی کہ یہ داخل نہیں ہو سکتے. ٹھیک ہے جس طرح کی مطلب ہے کہ اونٹ داخل نہیں ہو سکتا. اونٹ داخل نہیں ہو سکتا. نہیں ہو سکتا. تو مطلب یہ ہے کہ جب اس طرح کا جب کلام اس کو جب مشبہ کی طرف منسوب کیا جاتا ہے صحیح ہے اور اس کے اندر وضاحت نہیں ہوتی تشبیہ کی اقسام کی تو وہ جی کلام اس قدر زیادہ فصیح اور بلیغ ہو جاتا ہے. اچھا ایک مثال تو یہ ہوگی. دوسری ہے اَيَوَدُّ أَحَدُكُمْ أَن تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ مِّن نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ. یہ میرے خیال شاید کسی نے پتہ نہیں بھیجی تھی یا نہیں بھیجی تھی کہ تم میں سے کوئی شخص یہ پسند کرتا ہے کہ اس کے پاس انگوروں کے کا باغ ہو کھجوروں کا ہو نہریں بہتی ہوں ہر طرح کے پھل ہو اور پھر اس کو بڑھاپا پہنچ جائے اور اوپر سے کوئی آفت لگ جائے بچے اس کے کمزور ہوں جل جائیں. تو اللہ رب العزت نے یہاں پر جو انسان ریاکاری کرتا ہے صحیح اس کی مثال دی ہے اس بوڑھے کے ساتھ باغ کے ساتھ. ٹھیک ہے جی جس کی مال پہ آفت آ جائے اور اس کی کوئی مدد کرنے والا نہ ہو. ٹھیک ہے تو جو لوگ اپنے مالوں کو جو ہے وہ خرچ کرتے ہیں ریاکاری کے لیے تو ان کی بھی اسی طرح ہی حالت ہے. وہ اس کا ثواب نہیں روک سکتے اس کو بچا نہیں سکتے اڑنے سے. جی تشبیہ کا مقصد یہ ہے کہ جس طرح اس کا باغ ضائع ہو جائے گا ان کی محنتیں جو عمل انہوں نے کی ہیں ٹھیک ہے وہ دنیا کے اندر کیا ہو جائیں گے ضائع ہو ضائع ہو جائیں گے. جائیں جس گے. طرح وہ بالکل جو ہے وہ دنیا کے اندر ناکام ہو جائے گا باغ سے ہاتھ دھو بیٹھے گا. یہ اجر و ثواب سے بھی کیا ضمن ہاتھ ہمیں دھو معلوم بیٹھے ہو ہیں. کہ ہاتھ دھو بیٹھے گا. صحیح. تو ساری انہیں محنت کیوں یعنی کہ بیکار جانا. بیکار جائے اس میں. بالکل بیکار جائے. وقد مکر الذین من قبل فللہ المکر جميعا. یہ تیسری آیت ہے. جس طرح پہلے لوگوں نے مکر کفار نے مکر کیا نا یہودیوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کہ تم سے پہلے لوگوں نے بھی یہی کیا تھا جو تمہارے بڑے تھے. جی ٹھیک ہے جی وقد مکر الذین من قبلہم. بتایا کس کو جا رہا ہے خطاب کس کو ہے؟ اہل یہودی جو مکہ رسول کو. اللہ علیہ وسلم ہاں جو اہل مدینہ میں یہود تھے نا جی ان سے کہا جا رہا ہے کہ تم جی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکر کرتے ہو دھوکہ کرتے ہو فراڈ کرتے ہو. صحیح ہے طرح طرح کے ہیلے چلتے ہو. صحیح. جی جی تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. ان سے پہلے جو ہے نا تم سے پہلے تمہارے بڑوں نے بھی یہی کیا انبیاء کے ساتھ. صحیح. سورۃ حج کے اندر ایک معروف مثال جو آپ نے کئی لوگوں سے سنی ہوگی یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا له جی ان الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا. جن کو تم اللہ کے علاوہ پکارتے ہو وہ تو ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر نہیں سکتے کر سکتے. اگرچہ وہ جمع ہو جائے. اس میں مشبہ ہے ان کے بتوں کا عاجز ہونا. ٹھیک ہے مشبہ جی بھی ٹھیک ہے یعنی اناس عجزوا عن خلقی یعنی یہ تو ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے
ایک مکھی بھی، سب لوگ بھی مل جائیں تو وہ مکھی پیدا نہیں کر نہیں سکتے. کر سکتے. مکھی اگر ان سے چھین کر کوئی چیز لے جائے، یعنی کہ یہ بھی ضمناً ہی مطلب معلوم ہو رہا ہے کہ ان کے اندر یعنی مشبہ کے اندر بھی کمال قسم کا کی جو ہے مطلب ہے کہ جسے کہتے ہیں نا محتاجگی ہے. جی کیا ہے؟ مشبہ محتاج کی. محتاج محتاجگی ہے. صحیح ہے. اور مشبہ بھی کے اندر تو پھر ہے ہی، لیکن مشبہ بالکل. بھی میں اس سے زیادہ ہے. آپ کو پتہ ہے کہ جی مشبہ بھی سے ہی چیزیں کنورٹ ہوتی ہیں تشبیہ میں. مقصد تو جی یہ ہوتا ہے نا، کیونکہ مشبہ جی بھی کلام اس کے ذہن میں واضح ہوتا ہے، کلیئر ہوتا ہے. اور مشبہ جو ہے وہ اوجل ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ اوجھل ہوتا ہے. اور جو ہوتا اوجل ہوتا ہے. تو اس لیے کلام کی زیادہ جو مطلب فوکس ہوتا ہے نا وہ مشبہ پہ ہوتا ہے. الا یہ کہ کہیں مطلب ہے کہ یعنی مشبہ جو ہے وہ زیادہ واضح ہو مشبہ بھی میں یا مانا. ٹھیک ہے، بعض دفعہ مشبہ میں مشبہ بھی سے زیادہ ابلغ ہو جاتا ہے. تو یہ مطلب کوئی شاذ و نادر صورت ہوگی. تو یہ اتنی کافی ہے. جی جی ہاں، ایک دفعہ دہرا سکتے ہیں میں نے کون کون سی کہیں؟ وقد مکر الذین من قبلہم. جی یہ تو ابھی کہی ہے نا سر جی. جی پہلی تھی وقد مکر اللہ ان الذین کذبوا، والی تھی ان کذبوا ہے الذین شاید. کذبوا بی. ایک وہ جی اونٹوں کا اس ہاں، میں دوسری ہے یلج یود احدکم ان یلج تکون والی تھی. خیات. یلج الجمل اور فی ایک سم الخیاط. جی ٹھیک ہے. ایک وہ تھی. اور ایک وقد مکر الذین من قبلہم والی جو ابھی آپ نے بولی. اور ایک ایود زباب والی. ایود جی احدکم ان ایود احدکم ان تکون لہ، یہ بھی. ذباب والی. جی یہ 4 ہیں. ٹھیک ہو گیا. تو جی یہ اس پہ آپ نے غور کرنا ہے. ٹھیک ہے. جی آگے جو سبق ہے وہ اغراض التشبیہ، پھر انشاءاللہ ہم اس کو آئندہ رکھیں گے. ٹھیک ہے. اس میں اب جی آپ نے تمثیل کو کلیئر کرنا ہے، ضمنی کو جی کلیئر کرنا ہے، ان کا قاعدہ اور ان کی قرآن سے مثالیں. جی قرآن ٹھیک. سے ان کی مثالیں. باقی یہ مثال ہے شعر ہم نے پڑھ لیا تھا. صحیح ہے. یہ ضمناً ضمنی کی جو نیچے شعر ہم نے 2 پڑھے ہیں، تو یہ ان کو بھی ساتھ ایڈ کرنا. وہ یہ نیچے والا جو شعر ہے صرف اس کو کر لیجیے گا. اس میں اچھی بلاغت ہے اور اچھا جملہ ہے.